दिल नादान नावल बाई यमन ईवा एपिसोड 44। असबा ने इन्हें सलाम किया तो वो बेताब नज़रों से इसका चेहरा देखते आगे बढ़े। ये वही दोस्त है जिसका तुमने बताया था। उन्होंने असबा के सर पर हाथ रखकर निम्रा से सवाल किया तो वो मुस्कुराकर सर हाँ में हिला गई। असबा ने नासमझी से इन्हें देखा। यह आपकी बेटी है जिसके लिए आप हर वक्त तड़पते रहे। निम्रा ने धमाका किया। सबको सख्ता हो गया था सुनकर, जबकि असबा की साख्त नज़रें इस शख्स पर जम गईं जिसकी भीगी आंखें असबा पर थीं और सर पर रखा हाथ कांपने लगा था। ये क्या बकवास कर रही है निम्रा? निम्रा की माँ सब लिहाज भुलाकर चीखी। सच कह रही हूँ, ये अब्बू की बेटी है जिसे वो कभी भूले ही नहीं। मेरी कॉलेज में दोस्ती हुई और चंद दिन बाद जब हमने एक दूसरे की फैमिली की पिक्चर्स शेयर की तो इसकी मदर देखकर पहचान गई थी। अब्बू के पास इनकी तस्वीर देखी थी। इसकी और कोई बहन नहीं है, यही है अब्बू की बेटी। निम्रा सुकून से सबको बता रही थी। इसकी माँ का गुस्से से बुरा हाल हो गया। जिस सौतन और इस सौतेली बेटी की गैर मौजूदगी में भी इसका खावंद इन्हीं को याद करता और पछताता रहा था। अब बेटी के आ जाने पर तो इन्हें देखेगा भी नहीं। अब्बू, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी बेटी से मिलवाऊंगी। मैंने वादा पूरा किया। इसके घर वालों को गलत पता दिया है मैंने। अब आपका फैसला होगा। 20 साल बाद बेटी मिलने पर इसे भेजना है या अपने पास रखना है। निम्रा के जुमलों पर असबा के बेजान जिस्म में बरकी रो से दौड़ी थी। वो झटके से पीछे हुई। मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। असबा ने सर्द लहजे में कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये तुम्हारा असल घर है। वकार साहब ने नरमी से कहा, बेशक ये सच हो, फिर भी 20 साल मुझे जिस इंसान ने बेटी की तरह पाला और प्यार दिया, मेरा बाप वही है। आप सबसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। असबा पूरी शिद्दत से चीखी थी। वकार ने सख्ती से लब बीज कर देखा। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं पिछले 19 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। गैर लोगों में नहीं छोड़ सकता अब तुम्हें। वकार साहब सख्त लहजे में फ़ैसला सुना रहे थे। असबा का दिल खौफ से लरसने लगा। इसे ये लोग अपने ही नहीं लगे थे। चंद घंटे बैठना इसके लिए अजाब था और वो इसे सारी उम्र के लिए कैद कर लेना चाहते थे। इसने नफ़ी में सर हिलाते आंसू साफ किए। मेरे बाबा मुझे ढूंढ लेंगे, वो मुझे लेने आ जाएंगे, वो रोते हुए कह रही थी। औरतों ने सर झटक कर इसका ड्रामा देखा। निम्रा अनजान बनी खड़ी रही थी। ले जा इसे कहीं कमरे में, सर में दर्द कर दिया, दादी ने बेजार लहजे में कहते हुए हाथ जलाया तो निम्रा इसे अपने साथ घसीटती एक कमरे में ले गई। एडम, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती मुझे एड्स कैसे हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करो। बेला का जर्द चेहरा इसे बेयकीनी की गहरी खाई में धकेल रहा था। वो इसके निकाह में होकर नाजायज़ ताल्लुकात रखती रही थी और फिर मोहब्बत की तवक्का भी रख रही थी। वो असबा की जगह कभी ले ही नहीं सकती थी। बेला तुम ये कैसे? वो बोल नहीं पा रहा था। बेला रोने लगी मगर वो बेहिस पना लौट आया था। बेला को अब मज़ीद वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो बीमार थी मगर धोखेबाज भी। मगर चंद दिन बाद ही रोज़ी ने कॉल करके बुलवाया तो वो इन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। बेला को इतनी बुरी बीमारी है, अब तो इसे यूँ अपनी बेरुखी से मत मारो एडम। रोज़ी ने रोकर मिन्नत की थी। वो मुतासिर सा सर डाले बैठा था। मेरी कज़न है आंट रोज़ी, मुझसे जितना हो सका इसका दिल बहलाऊंगा। मैं इससे मज़ीद कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था कभी भी। मेरी बीवी और मोहब्बत एक ही है, एडम ने संजीदगी से कहा और उठकर बेला के कमरे की तरफ गया और दस्तक दी। बेला तुम ठीक हो जाओगी, मुझे उम्मीद है। क्या तुम मेरे साथ वॉक पर जाना चाहोगी? वो इसे बस बहलाना चाहता था। अंदर बैठी बेला जानती थी तभी रो पड़ी। एडम की मोहब्बत इसे कभी नहीं मिल सकेगी, बस तरस या फिर हमदर्दी वो यही देगा हमेशा। एडम चले जाओ प्लीज़, मैं अकेली खुश हूँ। मुझे जॉर्ज लेने आ रहा है, हम मरने तक साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी, तरस नहीं एडम। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बैग में डालती सिसक रही थी। तो जॉर्ज था वो जिसने यह मोहलिक बीमारी दी और तुम इसी के पास जाओगी? वो अफसोस के साथ अब गुस्सा होने लगा था। नहीं, जॉर्ज वो है जिसे मैंने ये बीमारी दी। ओके एडम, मैंने तुम्हें धोखा दिया मगर बताओ, कभी तुमने मुझे उम्मीद दिलाई? तुमसे शादी करने तक मैंने खुद को तुम्हारे लिए संभाले रखा और तुमने क्या किया? वह मोहब्बत कर ली और इससे शादी भी। मुझे क्या दिया तुमने? तन्हाई, बेरुखी और इंतज़ार। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया एडम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो दरवाज़ा खोलकर इसे देखते ही रो पड़ी। एडम सर झुकाए खामोश खड़ा था। वो जो भी कह रही थी सब सच था। वो इसे कभी वक्त या तवज्जो नहीं दे पाया था। बेला को इसने बेरुखी ही दी थी। एडम की आंखें भीग गई। मोहब्बत अपने बस में थोड़ी थी, हो गई जिससे होना थी। बेला के साथ जवान होने तक वक्त गुजारा था। इसकी बीमारी पर इसका दिल तड़पा था। वो मरने वाली थी। इस हुस्न, जवानी और शोहरत के साथ वो इतनी सी उम्र में मर जाएगी, ये बहुत अजियतनाक बात थी। पहला इसे हर वादों, कस्मों और रिश्ते से आज़ाद करके जा चुकी थी। शायद वो किसी जगह, किसी भी लम्हे सांसें हार दे और वो जान ही ना पाएंगे।
روزی بیمار بیٹی کے چلے جانے پر پاگل ہو جانے کے قریب تھی۔ ایڈم اسے اپنے گھر لے آیا تاکہ اس کا دل بہلا سکے۔ روزی اس کی دوسری ماں تھی الزبتھ کی زندگی میں، یا اس کے بعد بھی روزی ماں کی طرح اس کے لیے ہر جگہ موجود رہی تھی۔ مجھے اپنے وعدے سے آزاد کر دیں پلیز گرینی۔ وہ گرینی کی طبیعت سنبھلتے ہی ان سے التجائے کرنے لگا۔ میتھلڈا نے نم آنکھوں سے ایڈم کو دیکھا جسے شاید کبھی ان لوگوں نے خوشی دی ہی نہ تھی، اور وہ ان کی ہر تکلیف کا مرہم بنا رہا تھا۔ ہم نے تمہیں اپنے ظالم وعدوں سے آزاد کیا ایڈم شاہ، جاؤ مگر ہمیں بھولنا مت، ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا، تم بے سکون زندگی میں سکون کی مانند ہو۔ میتھلڈا نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تو روزی بھی پاس ہی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ایم سوری ایڈم، میں بہت پہلے جان گیا تھا بیلا کو یہ بیماری ہے۔ وہ خود بھی جانتی تھی اپنی مرتی ہوئی بہن کو یوں اگنور ہوتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بیلا جانتے ہوئے بھی تمہیں ہاسپٹل لے گئی، وہ بھی اس کہانی کا انجام چاہتی تھی، اور تم نے اس پر چیخنا چلانا نہیں کیا، تم نے اس کی بیماری پر اس سے نرم برتاؤ کیا، اور یقین کرو یہ اس کی زندگی کا حاصل لمحے تھے۔ تھینکس رائمن اس کے گلے لگ کر بتا رہا تھا۔ ایڈم آہ بھر کر رہ گیا اور رائمن کو بیچ کر سینے سے لگایا۔ وہ واقعی بھائی تھا اس کا، جس پل ایڈم کو ان وعدوں سے آزادی ملی تھی، اس پل اسبا کو سگے باپ نے اپنے رشتے کی قید میں بے بس کر دیا تھا۔ ریماب تھکا ہارا گھر لوٹا۔ 2 دن ہو گئے تھے، اسبا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ریماب اور عزت صاحب نے 2 دن ہر ممکن جگہ چھان ماری تھی مگر ناکام رہے تھے۔ اجوا کو نام بھی پورا نہیں معلوم تھا۔ کنسا بیگم کی طبیعت بھی 2 دن سے بہت خراب تھی، جانے وہ کن لوگوں کے پاس تھی اور اب تک اس کا کیا حال تھا۔ اجوا نے پانی لا کر ریماب کے سامنے رکھا جو اس نے بالکل اگنور کر دیا۔ ریماب پانی، اجوا نے ڈرتے ڈرتے پکارا تو وہ تیش بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ کتنی دفعہ کہوں گا میرے سامنے مت آیا کرو تم۔ وہ اتنے غصے سے پہلی مرتبہ چیخا تھا۔ اجوا سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ ریماب میرا کیا قصور؟ اس نے صفائی میں کچھ بولنا چاہا، جب وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تمہارا قصور؟ اتنی معصوم مت بنو اجوا، ہم نے بہت بار تمہارے ہی سامنے یہ باتیں کی کہ ہم اسبا کو گھر سے باہر اکیلے نہیں بھیجتے۔ تمہارے سامنے کی ہی بات ہے کہ وہ خود بھی اکیلے جانے سے گھبراتی ہے۔ اس کی فرینڈ نے کال کی اور تم نے بنا سوچے سمجھے بھیج دیا۔ اس سے تو اچھی وہ پپھو کے گھر تھی، نظروں کے سامنے تو تھی نا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ اگر اسبا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو تم مجھ سے کسی بھی اچھائی کی توقع مت رکھنا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچ کر وہ اتنے سرد لہجے میں بولا تھا کہ اجوا کا وجود سنسنا اٹھا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اجوا نے گہرے گہرے سانس لیتے صوفے پر ڈھہ گئی۔ 2 دن سے ریماب کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور جب آج بات کی تو اتنا انجان سا لہجہ تھا کہ اجوا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپاتی سسکنے لگی تھی۔ اسبا کی گمشدگی کی اسے بھی بہت پریشانی تھی مگر ریماب نے اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کاش وہ نہ بھیجتی اسبا کو، جانے کون لڑکی تھی وہ اور کیا مقصد تھا اس کا جو اتنا منت کر کے اسبا کو لے گئی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسبا کی پریشانی، گھر کا سرد ماحول اور ریماب کا رویہ، اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی جو کنڈیشن تھی اس میں اس کا یوں سوچنا اور پریشان ہونا بالکل صحیح نہیں تھا۔ ریماب اور گھر والوں نے اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا تھا مگر ان دنوں اسبا کی فکر میں سب اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، یا شاید کنزا چچی اور عزت چاچو بھی ریماب کی طرح اسی کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ اجوا کا دل گھبرانے لگا۔ عزت صاحب گھر آئے تو اجوا نے ڈنر لگایا مگر کسی نے بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ چند نوالے زہر مار کر کے کنزا بیگم اور عزت صاحب بھی کمرے میں چلے گئے۔ ریماب بھی اٹھ کر اسے نظر انداز کیے چلا گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ سب برتن سمیٹے اور بددلی سے کمرے میں گئی۔ ریماب بے چین سا ٹہلتے ہوئے کالز کر رہا تھا۔ میں نے ہیڈ مسٹریس سے بات کی ہے، کل تو آف تھا کالج کا۔ بچی کا نیم کنفرم نہیں ہے، نمرا 3rd ایئر، سر نیم نہیں معلوم۔ ریماب آدھی ادھوری معلومات اپنے کسی پولیس آفیسر فرینڈ کو بتا رہا تھا۔ اجوا کو ایک بار پھر سے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا تھا۔ کم از کم نام تو پورا جان لیتی اس لڑکی کا۔ ریماب کال بند کر کے سر پکڑے بیٹھ گیا۔ دارام مسلسل کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ریماب آنسر نہیں کر رہا تھا۔ ناراضگی تو وقت کے ساتھ ختم ہو چکی تھی مگر اب اسبا کی گمشدگی کی وجہ سے وہ بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا بات ہوتے ہی وہ اسبا کا پوچھے گا اور ریماب اسے کیسے بتائے گا۔ اس کی امانت کا خیال نہیں رکھ پائے وہ لوگ۔ اجوا فاصلے پر بیٹھی ریماب کو خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریماب کی ایسی بے رخی اور ناراضگی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، تب بھی نہیں جب وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا تب جب اجوا کا یکٹک دیکھنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ پھر بھی چڑھ کر یا جھنجھلا کر بات کر لیا کرتا تھا مگر اب اجوا ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ ریماب کے سیل پر کال آ رہی تھی۔ کالج کی ہیڈ مسٹریس کی کال تھی۔ دیکھیں جناب، ویسے تو یہ غیر قانونی کام ہے کسی بچی کا ایڈریس یوں لیک کرنا مگر
آپ لوگ پریشان ہیں اس لیے دے رہی ہوں۔ ان کے مان جانے پر ریماب نے پرسکون سانس دیا۔ یہ کیسے غیر قانونی ہوگا جبکہ وہ لڑکی ہماری بیٹی کو لے گئی ہے اور وہ 2 دن سے لاپتہ ہے۔ ریماب نے غصیلے لہجے کو دبا کر بمشکل الفاظ نرم رکھے تھے۔ بے شک، مگر وہ کوئی ایک ہوگی۔ تھرڈ ایئر میں 4 نمرہ ہیں۔ کیونکہ آپ پورا نام نہیں جانتے اور نہ ہی گیٹ کیپر نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس لیے مجبوراً چاروں بچیوں کے ایڈریس دے رہی ہوں، صرف اس لیے کہ مسٹر دارام کی فیملی آپ لوگ اور وہ ان کی وائف ہیں۔ میڈم نے اسے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی تھی، 4 بچیاں تھیں، 2 کالج آ رہی تھیں اور 2 نہیں۔ جو 2 آ رہی تھیں انہوں نے واضح لاعلمی کا اظہار کیا تھا، مگر کسی کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، اس لیے ایڈریس لینا ضروری تھا۔ اوکے، میں اپنی ریکویسٹ پھر سے یاد دلا دوں؟ پلیز دارام شاہ تک فی الحال یہ بات نہ پہنچے۔ ان کی گرینی کی کنڈیشن انسٹیبل ہے، ہم انہیں پریشانی نہیں دے سکتے، پلیز۔ ریماب جانتا تھا میڈم کا ہسبینڈ دارام کے آفس میں MD تھا اور کانٹیکٹ ہونے پر بتا سکتا تھا، تبھی ان سے ریکویسٹ کی۔ اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ بے فکر رہیں اور یہ ایڈریسز نوٹ کر لیں، اس نے کہہ کر ریماب کو ایڈریسز نوٹ کروائے اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ ریماب نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندیں۔ ایک امید کا سرا ہاتھ لگا تھا، اب جلد ازبا کو تلاش کر لیں گے، مگر جانے کیسے گزرے ہوں گے اس کے یہ دن۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ ریماب نے نوٹ پیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور موبائل پر الارم سیٹ کرنے لگا۔ اب تو وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر صبح صبح اٹھ کر یہ معاملہ نپٹانا تھا۔ اجوا بھی اسے تکتی جانے کب نیند میں ڈوب گئی تھی۔ ریماب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔